بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نئے ویڈیو میں نئے ڈیفینیشن کے ساتھ آپ کے سامنے مخاطب ہیں۔ آج ہم سٹارٹ لیں گے فزکس سے کہ فزکس کیا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم سائنس کی ڈیفینیشن تھوڑی کریں گے کہ سائنس کیا ہے، سائنس کا لفظ کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ تو سائنس کو ہم ڈیفائن کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ لفظ کہاں سے انیشیٹ ہوا ہے۔ تو اٹ از ڈرائیوڈ فرام اے لیٹن ورڈ سائنشیا وچ مینز نالج۔ مطلب یہ جو لفظ ہے سائنس، یہ ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے نالج یعنی علم۔ اس کو ڈیفائن اس طرح کریں گے کہ نالج وچ از obtained through observations and experimentations۔ تو روزمرہ زندگی میں جتنے بھی ہم مشاہدات کرتے ہیں اور ساتھ میں تجربات ان پر کرتے ہیں، تو یہ سارا علم جو ہے وہ سائنس کے زمرے میں آتا ہے۔ تو سائنس کے مختلف کیٹیگریز ہے، جس طرح فزیکل سائنسز ہے اور اس طرح بایولوجیکل سائنسز۔ تو ہم فزیکل سائنسز سے سٹارٹ لیں گے۔ تو نیکسٹ ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے واٹ از فزکس۔ فزکس کیا ہے، فزکس کا لفظ کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ تو بیسیکلی دا ورڈ فزکس از ڈرائیوڈ فرام دا گریک ورڈ فوسس وچ مین نیچر۔ تو اس کی ان دا لیٹ 13 سینچری اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ لفظ فوسس مطلب گریک زبان، یونانی زبان میں اس کا یہ لفظ اس سے انیشیٹ ہوا ہے اور وہاں سے اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ تو فزکس جو نیچر میں جتنی بھی ہمارے پاس ویزیبل چیزیں ہیں یا نان ویزیبل چیزیں بھی اس میں ہے، تو ان سارے کے بارے میں جو علم ہے اس کے بارے میں ہم اس میں پڑھتے ہیں۔ تو ڈیفینیشن اس کی اس طرح ہم کریں گے کہ دا برانچ آف سائنس وچ ڈیل ود دا اسٹڈی آف میٹر، انرجی اینڈ دیئر میوچول ریلیشن شپ۔ تو یہ سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں ہم مادہ، توانائی اور ان دونوں کے درمیان باہمی تعلق کو واضح کریں گے۔ تو جتنی بھی چیزیں ہیں اس یونیورس میں ہم نظر دوڑائے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہے وہ میٹر سے بنے ہوئے ہے، اور اس کا ریلیشن شپ ہے انرجی کے ساتھ، مطلب توانائی کے ساتھ۔ ان دونوں کا باہمی تعلق بھی ہے۔ تو یونیورس میں جتنے بھی ہم مشاہدہ کرتے ہیں ہمیں نظر آتی ہے، ایسی بہت سی بھی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو فزکس کی ڈیفینیشن اگر ہم کنسائسلی ڈیفائن کرے سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از دا اسٹڈی آف انٹائر فزیکل ورلڈ۔ تو یہ ایک مور کنسائز ڈیفینیشن اس کی ہوگی اگر ہم یہ ڈیفائن کریں گے۔ تو یہ فزیکل ورلڈ کی اسٹڈی ہے فزکس۔ اس کے بعد فزکس کی ڈیفینیشن میں ہمارے پاس ہے میٹر، انرجی اینڈ دیئر میوچول ریلیشن شپ۔ 3 چیزیں ہیں، الگ الگ ہم اس کو ڈیفائن کریں گے۔ تو فرسٹ آف آل ہمارے پاس ہے میٹر۔ تو میٹر کو ہم اس طرح ڈیفائن کریں گے کہ اینی تھنگ ان دا یونیورس دیٹ آکوپائز اسپیس اینڈ ہیونگ ماس از کالڈ میٹر۔ میٹر ہیز فاؤنڈ ان 4 اسٹیٹ دیٹ آر سالڈ، لیکوڈ، گیس اینڈ پلازما۔ اس سے پہلے میٹر 3 اسٹیٹس میں ہوتا تھا، اور مطلب زیادہ بکس میں یہ ہوتا تھا کہ میٹر 3 اسٹیٹس میں ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن اس میں ایک اسٹیٹ اور بھی ہے پلازما، اور سارے جو اسٹیٹس ہے یہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہ ہر یونیورس میں جتنے بھی چیزیں ہیں مطلب وہ اس کا کوئی نہ کوئی کیمیت ہے، اور جو کچھ نہ کچھ جگہ گرتی ہے تو اس کو ہم میٹر کہتے ہیں۔ اسی طرح انرجی ہے۔ تو انرجی کو ہم ڈیفائن کریں گے کہ the ability of a body to do work is called energy. It has many types such as kinetic energy, potential energy, solar energy۔ اس طرح بہت سے اور بھی ٹائپس ہے، جس طرح ہم کیمیکل انرجی، الیکٹریکل انرجی وغیرہ وغیرہ ہم لیتے ہیں۔ تو کسی جسم میں جو کام کرنے کی صلاحیت ہے اس کو ہم انرجی کہتے ہیں۔ بعد میں ہم اس کو ایکسپلین کریں گے۔ اور اب میوچول ریلیشن شپ ہے، یعنی میٹر اور انرجی کا جو درمیان میں باہمی تعلق ہے وہ، اس کا مطلب کیا ہے۔
تو ہم نے یہاں پر اس کی تھوڑا سا ڈیفائن کیا ہے کہ دس مینس دیٹ بوتھ انرجی اینڈ میٹر آر انٹر کنورٹیبل. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انرجی ہے اور میٹر ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو کنورٹ ہو سکتے ہیں. مطلب میٹر سے انرجی بن سکتی ہے اور انرجی سے میٹر بن سکتا ہے. اور یہ آئنسٹائن کے ایک ویل نون ایکویشن سے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں. E از اکول ٹو ایم سی اسکوئر، یعنی ماس انرجی کو اور انرجی ماس کو کنورٹ ہو سکتی ہے ود دا ریٹ آف اسپیڈ آف لائٹ. یہاں پر اسپیڈ آف لائٹ شو کرتا ہے. ہم بعد میں اس کو ایکسپلین کریں گے. اس کے بعد ہمارے پاس ڈیفینیشن آتا ہے میئرمنٹ. پہلے ہم میئرمنٹ کو ڈیفائن کریں گے کہ فزکس میں میئرمنٹ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. تو دا کمپیریزن آف اینی سبسٹانس وتھ سم اسٹینڈرڈ از کالڈ میئرمنٹ. مطلب ہمارے پاس ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے اور اس اسٹینڈرڈ کے ساتھ ہم دوسرے اجسام کو میئر کر سکتے ہیں، اس کا موازنہ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک میئرمنٹ ہے. جس طرح ٹائم ہم میئرمنٹ کر سکتے ہیں، لینتھ کا میئرمنٹ کر سکتے ہیں، ٹیمپریچر کا میئرمنٹ کر سکتے ہیں، ماس کا میئرمنٹ کر سکتے ہیں. یہ سارے میئرمنٹ ہے. اب میئرمنٹ کے بعد ہمارے پاس فزکس میں کوانٹیٹیز آتی ہے، فزیکل کوانٹیٹیز. تو سارے کوانٹیٹیز ہمارے پاس فزیکل کوانٹیٹیز ہے جو میئریبل ہے. یعنی آل دوز کوانٹیٹیز وچ کین بی میئرڈ آر ٹرمڈ ایز فزیکل کوانٹیٹیز. فزیکل کوانٹیٹیز آر کلاسیفائڈ ان ٹو کیٹیگریز. یہ فزیکل کوانٹیٹیز کی پھر دو اقسام ہے. ایک ہے بیس فزیکل کوانٹیٹیز اور دوسری ہے ڈرائیوڈ فزیکل کوانٹیٹیز. تو بیس فزیکل کوانٹیٹیز دوز کوانٹیٹیز ان ٹرم آف وچ ادر فزیکل کوانٹیٹیز کین بی ڈیفائنڈ آر کالڈ بیس فزیکل کوانٹیٹیز. دے آر 7 ان نمبر. مطلب جو بیس فزیکل کوانٹیٹی وہ کوانٹیٹی ہے جس کی بنا پر دوسری فزیکل کوانٹیٹیز ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں. یعنی اس کے ملٹیپلیکیشن سے، اس کے ڈویژن سے ہم دوسرے دوسرے کوانٹیٹیز ڈیفائن کر سکتے ہیں، اس کی وضاحت کر سکتے ہیں. تو اس کو ہم بیس فزیکل کوانٹیٹی کہتے ہیں. یعنی یہ بیس فزیکل کوانٹیٹیز جو ہے اس کو مزید آپ دوسرے کوانٹیٹیز میں نہیں کر سکتے، ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. تو اس کو ہم فنڈامنٹل فزیکل کوانٹیٹیز بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد ڈرائیو فزیکل کوانٹیٹیز. تو ڈرائیو فزیکل کوانٹیٹیز وہ کوانٹیٹیز ہے جو بیس فزیکل کوانٹیٹیز کی وجہ سے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں. مطلب اس کو ضرب کرنے سے، اس کو ڈیوائڈ کرنے سے ہم یہ کوانٹیٹیز حاصل کر سکتے ہیں. دوز کوانٹیٹیز وچ آر ڈیفائنڈ ان ٹرم آف بیس فزیکل کوانٹیٹیز، فار ایگزامپل اسپیڈ، ایکسیلریشن، فورس، ایریا، والیوم وغیرہ. یہ ہمارے پاس بہت سارے کوانٹیٹیز ہے. تو بیس فزیکل کوانٹیٹیز تعداد میں 7 ہے، وہ بعد میں ہم ایکسپلین کریں گے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے میگنیچیوڈ. تو فزکس میں a number with a proper unit is termed as magnitude of a physical quantities. فار ایگزامپل کسی چیز کا ہم ماس لیتے ہیں 2 kg، تو 2 ایک نمبر ہے اور اس کے ساتھ ایک پراپر یونٹ ہے kg. اسی طرح 20 ڈگری سینٹی گریڈ، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ٹیمپریچر ہے جس کی مقدار 20 ڈگری ہے. تو سینٹی گریڈ ایک پراپر یونٹ ہے اور 20 اس کا نمبر ہے. اسی طرح 10 سیکنڈ. یونٹ کیا ہے؟ تو اسٹینڈرڈ with which things are compared in measurement is called a unit. For example میٹر، کلو گرام، نیوٹن، میٹر اسکوائر، میٹر پر سیکنڈ، اسی طرح میٹر کیوب وغیرہ وغیرہ والیومز کے جتنے بھی یونٹس ہیں. تو یہ وہ اسٹینڈرڈ ہے جس کے ساتھ ہم دوسرے ٹرمز کو کمپیئر کرتے ہیں. مطلب وہ اسٹینڈرڈ جو ہمارے پاس ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم کمپیریزن کرتے ہیں، میئرمنٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس یونٹ کہلاتا ہے. اب ان یونٹ کا ایک سسٹم ہے جس کو ہم سسٹم انٹرنیشنل کہتے ہیں آپ یونٹس. تو یہ اس کو ہم اس طرح ڈیفائن کریں گے کہ سیٹ آف آل یونٹس، یعنی بیس اور ڈیرائیوڈ دونوں اس میں آتے ہیں. تو سیٹ آف آل یونٹس which is suitable for the measurement and recommended in General Conference on Weight and Measurement held in 1960 is known as a System International of Units. تو یہ ہمارے پاس سسٹم انٹرنیشنل آف یونٹس ہو گیا. اس کے علاوہ اور بھی سسٹمز ہے لیکن وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پھر ایکسپلین کریں گے، اس کو ڈیفینیشن کریں گے. تو آج کی یہ ہمارے پاس یہ ویڈیو تھی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی.
نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے لیے نئے ڈیفینیشنس کے ساتھ نئی ویڈیو میں ہم لے کے آئیں گے. شکریہ.